آپ کو ہماری اسپیشل ٹرانسمیشن میں، اور بات ہو رہی ہے انڈیا پاکستان کے گیم پر، جو کہ کل سپر سنڈے، بگ گیم، بگ ڈے، اور کس طرح سے پاکستان کم از کم غلطیاں کر سکتا ہے اور انڈیا کی اسٹرینتھ پہ ہم بات کریں اس کو کیسے ٹیکل کر سکتا ہے. تو ایک بہت بڑی اسٹرینتھ ان کی اسپنرز ہیں. پاکستانی اسپنرز ان ایشیا کپ اور انڈین اسپنرز ان ایشیا کپ، اس کو بھی کمپیئر کرنے کی کوشش کریں گے. پہلے پاک اسپنر آ رہے ہیں جس میں سائم ایوب 3 میچز 6 وکٹیں، اکانومی ان کی 6.1 کی ہے، اور 3 for 35 انڈیا کے خلاف ان کے بیسٹ بالنگ فگرز. اور ابرار احمد 3 میچز میں 3.51 اکانومی، اور یہ جو 2 وکٹیں انہوں نے لی ہیں وہ ہے اس کے اندر. دوسرا آ جائیں آپ سفیان مقیم کی طرف، 2 میچز کھیلے ہیں، 6.17 تھوڑی سی اکانومی ہائی ہے، 2 for 7. اور پھر محمد نواز 3 میچز 1 وکٹ لی ہے. نواز کی اس ایشیا کپ میں آل راؤنڈ پرفارمنس اتنی اچھی نہیں رہی. یہ ہو گئے پاکستان اسپنر. اب ذرا انڈیا کے اسپنرز پر بھی نظر ڈال لیتے ہیں، جس پہ آبویسلی کسی کو یہاں پہ کوئی دو رائے نہیں ہونی چاہیے تھی. کلدیپ آن ٹاپ، 3 میچز میں 8 وکٹیں ہیں، 5.23، 4 for 7. اکثر پٹیل 3 میچز میں 3 وکٹیں، 4.37 اکانومی ہے، اور 2 وکٹیں انہوں نے لی ہیں، مطلب 2 for 18 ان کا بیسٹ ہے. ورن چکرورتی کی 2 میچز میں 2 وکٹیں، 4.66. دونوں کے اسپنرز کو دیکھتے ہوئے باسط بھائی کیا سوچ رہے ہیں، کتنا ڈفرنس ہے؟ دیکھو کلدیپ انہیں اکانومی بھی 5 کی بہت بہتر ہے ایز اے اسپنر، اور آؤٹ کر کے دے رہا ہے. T20 میں آؤٹ کا بہت زیادہ چانس ہے کہ وہ آؤٹ کرنے والی ٹیم جب آؤٹ ہوتی ہے تو پریشر میں آتی ہے. اسی طرح سائم نے آؤٹ تو کریں، اگینسٹ انڈیا بات کر رہا ہوں، دوسری ٹیموں کے سامنے نہیں. اس نے رن زیادہ دے دیے. اگر آپ دیکھیں نو ڈاؤٹ 3 وکٹیں اس نے لی ہیں، اور وہ بیٹسمین جس طرح کا تھا اس حساب سے الٹ بالنگ میں کر رہا ہے، بالنگ اچھی کر رہا ہے. ابرار سب سے اچھا بالر ہے، صحیح بات ہے. اکانومی آپ دیکھ لیں اور اس کے آؤٹ کم ہے، کیونکہ سامنے والے اس کو بہت زیادہ ڈیفینسو سنبھل کے کھیلتے ہیں کہ یہ بہت ڈینجرس بالر ہے. تو فرق ان کے اسپنر کانفیڈنس لیول بھی اور جیتے ہوئے. ہم ہارے میں تو ہمارے جیسے آپ نے نواز نے بولا کہ نواز نے 1 آؤٹ کرا ہے، تو ہمارے سفیان مقیم یہ اگر جیتے ہوئے ہوتے نا تو ان کا کانفیڈنس لیول ڈفرنٹ ہوتا. اتفاق سے ابھی وہ حالت ہمارے اسپنرز کی نہیں ہے. کامران، اسپن کا یو اے ای میں راج رہتا ہے، ہمارے اسپنر کیسا کر رہے ہیں؟ کلدیپ کے کیوں آؤٹ ہو رہے ہیں؟ ان کے پاس تینوں اسپنر اس ٹائپ کے ہیں، میچ ونر آؤٹ ہے، اور اس لیے وہ آؤٹ بھی کیے ہوئے ہیں. وہ کلدیپ سے بچیں گے تو وہ ورن چکرورتی سے پھنس جائیں گے، تو اس لیے اس کو موقع مل جاتا. اور پہلے 2 میچز میں مین آف دی میچ بھی ہے، اچھی بالنگ کی ہے. ابرار کو کیوں نہیں وکٹیں اتنی مل رہی؟ کیونکہ ان کو پتا ہے کہ یہ ایک ہی بالر ہے، اس کو ہم آرام سے کھیلتے ہیں، باقیوں کو اٹیک کریں گے. تو آپ دیکھ لیں اس میں اتنا سکور بھی نہیں ہوا، اور باقیوں کو اکانومی دیکھ لیں. اور ابرار نے بہت ہی زبردست بالنگ کی ہے. میں سمجھتا ہوں اس کے ساتھ اگر کوئی اور بالر ساتھ دے، فاسٹ بالنگ دے، وہ اور زیادہ آؤٹ کرے گا. کیونکہ بیٹسمین پھر سمجھ جاتے ہیں کہ بھائی اس کو رسک نہیں لینا، اس کو سروائیو کریں گے، باقیوں کو ہم لوگ ٹارگٹ بنائیں گے. تو وہ اس میں کامیاب ہو رہا ہے. لیکن اس کی اکانومی اور بالنگ بڑی زبردست، ڈے بائی ڈے بہتر ہو رہا ہے. میں صرف عمان اور یو اے والی میچ کی نہیں، انڈیا کے خلاف جو بالنگ کی ہے نا بہت زبردست ہے. یہی اچھے اسپنر کی نشانی ہے. ایک چیز ایڈ کروں گا، عموماً بمراہ 2 اوور کرتا ہے پاور پلے میں نا، اس ایشیا کپ میں وہ 3 اوور کر رہا ہے، کیونکہ وہ بچا رہا ہے پانڈیا کو. پانڈیا ان کا ویک لنک ہے، لیکن بات وہی ہے، وہ ہمارے اس سے ہی آؤٹ ہو جاتے ہیں. ہمارے تو شروع میں ہی آؤٹ ہو جاتے ہیں. اس پہ آپ صاحبزادہ ہو گیا یا سائم یا حارث چارج کر سکتے ہیں، لیکن سامنے والے کو وہ اتنا پریشر ڈال دیتا ہے کہ اس کو بھی آپ کو سنبھل کے کھیلنا. مجھے لگ رہا ہے ہونا بھی چاہیے. سائم کے 6 آؤٹ ہے نا، یہ بے شک 6 آؤٹ رہ جائے، لیکن 70-80 کا رن کر لے بھائی، نہیں چاہیے. ڈیو بھی ہے. پلیئر ایسا نہیں ہے کہ یہ 3-0 کرنے والا، کھیلتا اچھا لگتا ہے، لیکن اس کے لیے آپ کو تھوڑا مائنڈ لگانا پڑتا ہے. جو کٹ شاٹ پہ وہ لیٹ مارے نا، بیٹنگ کوچ صاحب کو چاہیے اس کو کٹ کھلائیں، وہ بولو کور پہ مارے، پوائنٹ پہ نہ مارے، کور پہ مارے. فیلڈنگ جب وہ پہلے مارے گا نا ایسے، تو پھر خود بخود لگیں گے.